بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آنکھیں مل رہا تھا اور بار بار غور سے تصویر دیکھ رہا تھا، لیکن آنسوؤں کی وجہ سے ہر بار تصویر دھندلا جاتی تھی۔ مٹی اور پانی نے مل کر دیوار سی بنا دی تھی، اور اس دیوار میں مختلف سائز اور عمروں کے 5 بچوں کی نعشیں چنی ہوئی تھی۔ نعشیں مٹی کے ڈھیر میں مٹی کے نقش محسوس ہوتی تھی اور غور سے دیکھنے سے نظر آتی تھی۔ یہ بچے کون تھے اور یہ سیلاب میں بہہ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میں نہیں جانتا تھا، لیکن یہ نعشیں پاکستان کے اجتماعی ضمیر کا خوفناک نوحہ تھی، اور یہ نوحہ قوم کا گرہبان پکڑ کر بتا رہا تھا، قومیں جب بے حس ہو جاتی ہیں تو انہیں بچوں کی نعشیں بھی نہیں جگا سکتی۔ یہ 5 بچے ان 822 لوگوں میں شامل ہیں جو پاکستان کے تازہ ترین سیلابوں اور بارشوں کا نشانہ بن گئے۔ جولائی اور اگست کی بارشوں نے پورے ملک میں تباہی پھیلا دی ہے۔ بلوچستان میں 30 برسوں کے ڈیٹا کے مطابق 370% زیادہ بارشیں ہوئیں، اور سندھ میں 400%، جبکہ پورا جنوبی پنجاب اور آدھا کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جھیلیں پھٹ رہی ہیں، ڈیم ٹوٹ رہے ہیں، اور پوری بستیاں بہہ کر سینکڑوں میل دور جا پڑی ہیں۔ سندھ میں 231 لوگ، بلوچستان میں 225، کے پی کے میں 166، پنجاب میں 151، گلگت بلتستان میں 9 اور آزاد کشمیر میں 37 لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کا 95% حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ 1.5 لاکھ مکان، فیکٹریاں اور شاپنگ ایریا زمین بوس ہیں۔ گاڑیاں پانی میں بہہ گئی ہیں اور فصلیں اور باغ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس فورس تک غائب ہے، جبکہ متاثرین صاف پانی اور خوراک تک کو ترس رہے ہیں۔ خیمے لگانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی۔ سندھ کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ بلوچستان کے 21 ڈیم ٹوٹ گئے ہیں، 129 رابطہ پل بھی ٹوٹ گئے ہیں، اور پورے اضلاع کی فصلیں اور کھیت ختم ہو گئے ہیں، اور لوگ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن یہاں وفاق میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان روز 4 گھنٹے ایکسرسائز کراتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، قوم سے خطاب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیلی ویژن اسکرینیں سیلاب زدگان کو بھلا کر عمران خان صاحب کے پیچھے دوڑ پڑتی ہیں، اور پھر حکومت لنگوٹ کس کر جواب دینا شروع کر دیتی ہے۔ کیسی احمق حکومت ہے! پاکستان میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، لیکن ٹیلی ویژن اسکرینیں اور اپوزیشن اور حکومت شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی اور سیشن جج کے خلاف عمران خان صاحب کے کلمات کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ ملک کہاں چلا گیا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا کسی کو احساس ہے؟ پاکستان میں سیلاب آج کا ایشو نہیں ہے۔ اس خطے میں 11 لاکھ سال سے ساون کا موسم آ رہا ہے۔ مہابھارت، پران اور گیتا میں بھی بارشوں اور سیلابوں کی تباہی کا ذکر ہے۔ سینٹرل ایشیا سے 10,000 سال سے طال ازمہ ہندوستان آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی جولائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی مون سون سے قبل بہارت سے نکل جاتے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیوں کیے؟ وہ بھی ہر مون سون سے پہلے ہندوستان سے واپس دوڑ جاتا تھا۔
مونسون تاریخ کے ہر دور میں ہندوستان کا سب سے بڑا دفاع رہی۔ اس خطے کی تاریخ ہے یہاں جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران کوئی سیاسی، عسکری اور سفارتی مہم کامیاب نہیں ہوئی۔ پاکستان اور بھارت بھی مونسون میں بنے تھے۔ مہاجرین کو اس دوران کیا کیا مصیبتیں جھیلنا پڑی، تاریخ آج تک اس پر آنسو بہا رہی ہے۔ لہذا بارش کی مصیبت اگر اچانک آئے تو یہ شاید واقعی مسئلہ ہو، لیکن یہ عذاب اگر ہزاروں، لاکھوں سالوں سے آ رہا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے اب تک اس کے تدارک کے لیے کیا کیا؟ ہماری تیاریاں اور بندوبست کہاں ہیں؟ دنیا بھر کے لوگ اکتوبر کے مہینے میں رضائیاں اور سویٹر نکال کر سردیوں کی تیاریاں کر لیتے ہیں، اور مارچ شروع ہوتے ہی گرم کپڑے الماریوں میں پیک کر دیتے ہیں اور ہلکے لباس نکال لیتے ہیں۔ لیکن ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں ہر سال سیلاب آتا ہے، اور ہم اس سیلاب کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم بارش سے پہلے اپنے پر نالے، پائپ، نالیاں، گٹر، جوہر، ندیاں، جھیلیں اور ڈیم چیک کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو پورے ملک کی آبی گزرگاہوں کا ڈیٹا جمع کرتا ہو، اور جو لوگوں کو سیلاب سے پہلے گزرگاہوں سے دور ہٹنے اور اپنے مال مویشیوں کو بلند جگہوں پر لے جانے کا حکم دیتا ہو، اور جس نے آج تک لوگوں کو آبی گزرگاہوں پر مکان، ڈیڑے اور باڑے بنانے سے روکا ہو، یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے پر فصلیں اگانے پر پابندی لگائی ہو، یا جس نے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کو پانی کا بہاؤ روکنے سے منع کیا ہو۔ دوسرا، کیا ہم نے آج تک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوئی ٹھوس سسٹم بنایا؟ ملک میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور قوم گھبرا کر NDMA کی طرف دیکھنے لگتی ہے، اور NDMA فوج سے مدد مانگتی رہتی ہے۔ کیا یہ ہے ہمارا بندوبست؟ آپ نے کبھی اپنے آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا؟ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یورپ میں بجلی، پٹرول اور گیس کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ جرمنی کا خیال ہے ہمیں شاید سردیوں میں ملک میں بلیک آؤٹ کرنا پڑ جائے، لہذا حکومت نے آج سے ہی قوم کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سپورٹس اسٹیڈیمز، ہاسٹلز، ریلوے اسٹیشنز اور ملک بھر کے تمام گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلوں کا جائزہ بھی لے رہی ہے، اور یہ ان میں ہیٹنگ کے اجتماعی سسٹم بھی لگا رہی ہے، تاکہ اگر لوگ بڑھ جائیں تو انہیں بلیک آؤٹ کے دوران اکوموڈیٹ کیا جا سکے، انہیں سردی سے بچایا جا سکے۔ فرانس، برطانیہ اور اٹلی بھی اس قسم کے بندوبست کر رہا ہے۔ اللہ کے رحم سے میں نے آدھی دنیا دیکھی۔ دنیا بھر میں لوگ برف اور گرمی سے پہلے بندوبست کرتے ہیں۔ حکومتیں عوام کے لیے آگاہی مہم چلاتی ہیں اور ساری سرکاری مشینری کو ایکٹیو کر کے ڈرل کرتی ہیں۔ امریکہ میں ہر سال طوفان آتے ہیں۔ حکومت ہر طوفان سے قبل اس کا نام رکھتی ہے اور اس کا نام لے کر عوام کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے، تاکہ عوام طوفان سے پہلے ہی تیاری کر لے۔ قطرینہ ہو یا ریٹا ہو یا پھر ڈیلٹا، ایلینا، ویلما یا لوراؤں، یہ سب طوفانوں کے نام ہیں۔ امریکہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم انسانوں کی نفسیات ہیں۔ ہم جب کسی آفت کا نام رکھ دیتے ہیں تو ہمارا خوف کم اور مصیبت سے لڑنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آفت سے پہلے اس کا نام رکھ کر قوم کو تیار کر لیتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اگر میزائلوں کے نام رکھ سکتے ہیں تو آفتوں کو نام کیوں نہیں دیتے؟ میری حکومت سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر کم از کم سیلابوں سے نپٹنے کا سسٹم تو بنا دیں۔ ہم مارچ میں بارشوں اور سیلابوں کی وارننگ جاری کرنا شروع کریں۔
ضلعی انتظامیہ آبی گزرگاہوں کا جائزہ لے اور جہاں جہاں رکاوٹ نظر آئے یہ اسے ہٹا دے۔ لوگوں کو محفوظ ٹھکانوں کے بارے میں بھی بتا دیا جائے اور فوڈ سپلائی کا سسٹم بھی بنا دیا جائے۔ ہم نے اگر نالے کھلے اور لمبے کرنے ہیں تو پھر ایک ہی بار کر دیں۔ سیلابی بہاؤ پر جھیلیں، جوہر اور نالے بناتے چلے جائیں تاکہ جب پانی آئے تو یہ سینکڑوں نالوں، جوہروں اور جھیلوں میں تقسیم ہو جائے اور یوں اس کی تندی ختم ہو جائے گی۔ امریکہ میں ہر رہائشی بلاک کے لیے بارشی پانی کا ذخیرہ بنانا لازم ہے۔ ہندوستان میں بھی ہزاروں سال تک باولیاں اور تالاب بنائے جاتے تھے۔ ہم آج اسی دوبارہ قانون کیوں نہیں بناتے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اپنے ڈیمز، جھیلیں اور ذخیرہ گاہیں بھی ہونی چاہیے۔ ان سے زیر زمین پانی کا لیول بھی بڑھے گا، جانوروں اور پودوں کو بھی پانی ملے گا اور ماحول بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ہم ہر سال کروڑوں کیوسک پانی ضائع بھی کرتے ہیں۔ یہ پانی بستیاں اور شہر بھی بہا لے جاتا ہے اور ہم لوگوں کی بحالی اور امداد پر بھی اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور یہ اخراجات ایک مستقل عمل ہے۔ ہم اگر ایک ہی بار چھوٹے چھوٹے ڈیمز، نالے اور جھیلیں بنا دیں تو ہم عوامی نقصان اور ہر سال کے خرچے دونوں سے بچ جائیں گے۔ آپ مہربانی فرما کر ایمرجنسی ریلیف اور بحالی کو بچوں کے سلیبس میں بھی شامل کر دیں۔ آپ اسے اسکولوں میں لازمی مضمون کی طرح پڑھایا کریں اور اس میں MA اور PhD بھی کرائیں تاکہ عوام کو بحالی، ریلیف اور ایمرجنسی کا علم ہو سکے۔ یورپ میں 200 سال پہلے سیلاب آئے تھے اور 28 ملکوں نے اپنے اسکولوں میں سوئم کو لازمی قرار دے دیا تھا۔ آج یورپ کا ہر شخص تیرنا جانتا ہے۔ ہندوستان میں بھی 500 سال پہلے تک 50% لوگوں کو تیراکی آتی تھی۔ یہ سلسلہ مغلوں کی حکومت کے بعد بند ہو گیا۔ مغل پہاڑی علاقے سے آئے تھے، یہ تیراکی نہیں جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی اور یوں یہ روایت ختم ہو گئی۔ ہم آج یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم فیلڈ ایریاز میں قصبوں کے لیول پر سرکاری پولز بنوائیں اور تمام اسکولوں کے لیے سوئمنگ لازمی قرار دے دیں۔ بچے مختلف اوقات میں سوئمنگ سیکھیں۔ یہ بچے 2-4 سال بعد تیراکی کی بہت بڑی فورس بن جائے گی اور یہ اپنی اور اپنے خاندان کے ساتھ دوسروں کی جان بھی بچا لیں گے۔ لیکن افسوس، ہم من حیث القوم پلاننگ اور عقل دونوں سے محروم ہیں۔ ہم ماتمی قوم بن چکے ہیں اور ہمارے پاس ہر مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ماتم۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم آخر یہ ماتم بھی کتنی دیر کر سکیں گے؟ آخر ہمیں کبھی نہ کبھی تو شرم کرنی پڑے گی، مگر وہ وقت کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا جاوید چودھری صاحب کا ایک بہت ہی درد بھرا کالم۔ یقین کریں کہ اگر ان اصلاحات پر توجہ دی جائے جن کا انہوں نے نام لیا اور بتائی ہے، ایک صحافی کیا کر سکتا ہے، ایک کالم نگار کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں کو بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ ان کا یہی حق ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات پہنچائیں۔ تو میرے خیال میں جاوید چودھری صاحب نے اپنی صلاحیتوں کو برقرار لاتے ہوئے ہم عوام اور حکومت کو اس طرف آگاہ کیا ہے کہ ہمیں اب کچھ کرنا ہے۔ اب ماتم سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو ٹھوس اقدام کرنے ہوں گے، ورنہ اگر اس طرح ہوتا رہے گا تو پھر پاکستان تباہ ہو جائے گا، پاکستان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور کہ پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے، لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات تو کرو، اس کی تیاری کے لیے کچھ کرو، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔
امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔